یہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے کیا ارادے ہیں؟ ان کے ارادے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ آن دی ریکارڈ جو ملاقاتیں ہیں وہ 3 ہیں، اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سے 6 تک ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ٹیلی فونک رابطے بھی آپس میں ہیں۔ یہ معاملہ جو ہے یہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دونوں صوبوں کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر پریشان ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی میدان میں، ہوں کاشف عارف۔ آج ہم سیاست کے حوالے سے بات کریں گے، سیاسی صورتحال جو ہے۔ آج ہمارے ساتھ پھر فدا دل صاحب موجود ہے۔ فدا صاحب، سیاسی صورتحال جو ہے وہ بہت خاموش ہو گئی ہے، کیا واقعی سیاسی صورتحال خاموش ہو گئی ہے یا اندر خانے کچھ اور ہو رہا ہے؟ دیکھیں، سیاسی صورتحال جو ہم دیکھ رہے ہیں خاموشی بظاہر ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آپ کو میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر نظر نہیں آ رہی۔ اندر خانے بہت کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، آج ایک آڈیو لیک ہوئی بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ کئی دنوں سے جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی، آن دی ریکارڈ جو ملاقاتیں ہیں وہ 3 ہیں، اور کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 سے 6 تک ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ٹیلی فونک رابطے بھی آپس میں ہیں۔ اور ان ملاقاتوں کا، ان رابطوں کا ایک مقصد ہے۔ آپ دیکھیں کہ 26 نومبر کا جو اعلان ہے عمران خان صاحب کا کہ جی انہوں نے اسمبلیوں سے باہر نکلنا ہے، یعنی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا ہے، یا انہوں نے یعنی تحریک انصاف کے ایم پی ایز نے استعفے دینے ہیں، تو حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے اس ارادے سے باز آئیں، اور عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ ان کا جو اعلان ہے اس پر عمل درآمد ہو۔ لیکن پنجاب میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو خاموشی اس طرح کی خاموشی نہیں ہے۔ خاموشی صرف اس حد تک ہے کہ کوئی بڑا اعلان سامنے نہیں آ رہا، یعنی یہ اعلان سامنے نہیں آ رہا کہ جی حکومت راضی ہو گئی ہے، الیکشن کا اعلان انہوں نے کر دینا ہے، یا عمران خان صاحب نے کوئی بڑا یو ٹرن لے لیا ہے اور اپنے اس اعلان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں جو انہوں نے کیا ہے کہ جی اسمبلی سے نکلنا ہے۔ تو اب دونوں طرف کوششیں جاری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ خاموشی جو بظاہر نظر آ رہی ہے یہ کب ٹوٹتی ہے۔ سر، آپ نے ابھی کہا کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں صدر عارف علوی کی اور اسحاق ڈار کی، کیا کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، بڑا تو انتظار ہے، اسی بڑی خبر کا تو انتظار ہے کہ یہ جو بیچ میں مفاہمت کی پالیسی پر دونوں اطراف گامزن ہو گئے ہیں، تو اس سے کچھ بڑا نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم جیسے صحافی ہوتے ہیں تو یہ خبر نکالنے کے لیے بڑا ہمیں انتظار ہوتا ہے کہ جی یہ جو ملاقاتیں ہیں ان ملاقاتوں کے اندر سے کوئی بڑی خبر نکلے، اور بہت سارے جو مبصرین ہیں، جو صحافی ہیں، خود حکومتی جو ذرائع ہیں وہ بڑے پر امید ہیں کہ ان ملاقاتوں سے کچھ نہ کچھ نکل سکتا ہے۔ ایک تو دیکھیں معیشت کی صورتحال ہے۔ اسحاق ڈار صاحب ظاہر ہے کہ پریشان ہیں اس حوالے سے کہ وہ جب سے آئے ہیں سنبھال نہیں پا رہے ہیں معیشت کو، اور وہ اسی حوالے سے عارف علوی صاحب سے مدد چاہ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ بھی ہے کہ عارف علوی صاحب چاہتے ہیں کہ بیچ میں کوئی ایسا راستہ نکلے کہ اب حکومت چاہتی ہے اسمبلیاں بچ جائیں، صوبائی اسمبلیاں، اور تحریک انصاف کوئی فیس سیونگ چاہتی ہے، اور وہ فیس سیونگ کس صورت میں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیں پنجاب کے اندر جو ہے 2 واضح ہمیں تقسیم ایک نظر آتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ 2 واضح حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک بڑا حصہ نہیں چاہتا کہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہو، اسی طرح ایک بڑا حصہ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہو۔ دونوں صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں وہ تکمیل تک پہنچیں۔ تو یہ ساری صورتحال جو ہے اب کچھ بڑا نکلنے والا ہے۔ یہ تو اب آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ یہ جو مفاہمتی پالیسی ہے اس سے کیا بڑا برآمد ہوگا۔ جب بڑا کچھ برآمد ہوگا تو آپ بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھ لیں گے۔ پرویز الہی کے کیا ارادے ہیں؟ پرویز الہی کے ارادے بڑے خطرناک ہیں، اور وہ ارادے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے بڑے خطرناک ہیں، کیونکہ اندر خانے کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کے رابطے ہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگلے سیٹ اپ کے لیے، یعنی جب عام انتخابات ہو جائیں گے تو اگلے سیٹ اپ کے لیے ان کو اسپیکر پنجاب اسمبلی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی تک یہ پیغام پہنچایا گیا ہے
کہ جی اس وقت اگر اسمبلی کو بچایا جائے تو مسلم لیگ نون کے ہی سپورٹ سے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب رہ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اسمبلیوں کو پنجاب اسمبلی کو تحلیل نہ کریں۔ تو یہ جو اب ارادے تو انہوں نے ظاہر نہیں کیے، لیکن تحریک انصاف کی قیادت اچھی طرح جانتی ہے کہ پرویز الہی صاحب کیا چاہتے ہیں، مونس الہی صاحب کیا چاہتے ہیں، اور اندر خانے پرویز الہی صاحب کے ساتھ جو مسلم لیگ نون کے رابطے ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے بڑے مطلب خطرناک سگنلز ہیں۔ اور یہ سگنلز جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ ہماری تمام قومی سیاست جو ہے اس کا رخ بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کافی اہمیت کے حامل سگنلز ہیں، کیونکہ ہماری ساری قومی سیاست گھومتی ہے پنجاب کی سیاست کے اوپر، اور پنجاب میں اگر کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد پھر خیبر پختونخوا سے بھی کوئی تبدیلی کا امکان پھر ہمیں نظر آئے گا۔ جی سر، یہاں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کے کیا ارادے ہیں؟ ان کے ارادے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے ارادے جو ہیں انہوں نے تو بڑے واضح انداز میں جب ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب یہاں کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب کر رہے تھے تو وزیر اعلیٰ محمود خان نے بڑا واضح انداز میں کہا تھا کہ جی آپ کے لیے حکومت تو کیا، اسمبلی تو کیا، آپ کے لیے ہماری جانیں بھی حاضر ہیں۔ لیکن جس رفتار کے ساتھ محمود خان صاحب نے دوروں کا آغاز کیا ہے، وہ جس طرح ہم نے پچھلے پروگراموں میں بھی کہا کہ وہ اجلاس پہ اجلاس کیے جا رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمام ان کے جو منصوبے ہیں وہ تکمیل تک پہنچیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بہت کم دنوں میں بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، بہت کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، ڈیلیور کر کے بتانا چاہتے ہیں۔ تو وہ بھی خبریں ان کے حوالے سے ایسی آ رہی ہیں کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی تحلیل ہو، اور یہ جو خبریں آ رہی ہیں یہ ظاہر ہے کہ ان تک بھی پہنچ رہی ہیں، لیکن ان خبروں کی انہوں نے تردید نہیں کی، ابھی تک وضاحت ان کی طرف سے نہیں آئی۔ یہ البتہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں، اور ان کے یعنی محمود خان صاحب بھی کہتے ہیں، اور محمود خان صاحب کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ اگر خیبر پختونخوا میں کوئی تبدیلی آئے گی، یعنی اگر یہاں سے کوئی استعفے جائیں گے یا یہاں کی اسمبلی تحلیل ہوگی، تو وہ تب یہ فیصلہ ہوگا جب پنجاب سے کوئی فیصلہ آئے گا۔ تو یہ دونوں صوبوں کے حوالے سے خان صاحب جو ہیں وہ یقینی طور پر پریشان ہیں، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ مطلب اگر ان کے اعلان پر فوری طور پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی جانب سے تو یہ بھی کہا گیا کہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کر دیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ 20 دسمبر کی تاریخ بھی دے رہے ہیں کہ 20 دسمبر تک یہ دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کی جا سکتی ہیں۔ اور اس سے پہلے عمران خان صاحب نے خبردار بھی کیا تھا، دھمکی بھی دی تھی کہ جی آپ میرے ساتھ آ کے بات کریں، میرے ساتھ بیٹھیں، اور بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ کریں، الیکشن کا اعلان کریں۔ الیکشن کا اعلان آپ نے نہ کیا تو پھر میں دونوں صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ سر، بنو کا معاملہ کہاں پہنچا؟ بنو افسوسناک صورتحال ہے، صرف بنو میں نہیں ہے، باقی بھی خیبر پختونخوا کے اضلاع سے ایسی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ آج انتظامیہ نے پھر بنو کے مظاہرین سے بات کی ہے، اور یہ مذاکرات جو ہے ناکام ہو گئے ہیں بدقسمتی سے، اور جمعے کے دن بنو میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے، اور دھرنا بھی مظاہرین کا جاری ہے۔ یہ وہی سلسلہ ہے جو ہم نے دیکھا، ایک عرصے سے بنو میں ناخوشگوار واقعات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ تازہ واقعے میں 3 نوجوانوں کو، جو 3 تاجر ہیں بنو کے، ان کو میرلی شمالی وزیرستان میں پہلے اغوا کیا گیا، پھر ان کو قتل کیا گیا، ان کی لاشیں برآمد ہوئیں، اور اس سے دن سے لے کے آج تک یہ مظاہرہ جاری ہے۔ بنو میران شاہ روڈ کے اوپر یہ مظاہرین روزانہ بیٹھتے ہیں، بہت ساری وہاں پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ لوگ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو گرفتار افراد ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ تو مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ اب صوبائی حکومت اس حوالے سے کیا کر رہی ہے کچھ نہیں پتہ، وہاں کی انتظامیہ پر جو ہے وہ سارا دار و مدار ہے، لیکن ان انتظامیہ کے ساتھ اگر مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں اور وہاں کے لوگ شٹر ڈاؤن مکمل ہڑتال کی طرف جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملات جو ہیں، یہ معاملہ جو ہے یہ کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ سر، ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ۔